اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام ساتھیو، اس وقت معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم سنا کرتے تھے کہ یورپ میں اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں جہاں والدین جب اس قدر بوڑھے ہو جائیں کہ وہ بوجھ بننے لگ جائیں تو پھر انہیں اولڈ ہوم میں جمع کرایا جاتا ہے۔ لیکن آج بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے ایشین ممالک اور خصوصاً ہمارا ملک، ہمارے ہاں بھی اب والدین سے تنگ آنے لگا جا رہا ہے۔ 10 بیٹے 10 بیٹوں کو ایک باپ تو پال لیتا ہے۔ 10 بیٹوں کے لیے ایک باپ محنت مزدوری کر کے یہاں تک کہ گردے بیچنے کے اشتہار بھی نظر آتے ہیں کہ میرے بچوں کا پیٹ پل جائے، لیکن وہ 10 بیٹے بوڑھے باپ کو پالنے کے لیے باریاں لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور والدین کی خفگی میں اور والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اگر ہم رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے والدین کو راضی کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، دنیا میں ہر رشتہ مل جاتا ہے لیکن والدین جیسی نعمت نہیں ملتی، اور یہ نعمتیں جب چھٹ جاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اور پردہ فرما جاتی ہیں تو پھر ریشم کے تکیوں پہ بھی نیند نہیں آتی۔ یہ ذرا پوچھیں نا ان سے جن کی مائیں نہیں ہیں، جن کے والدین نہیں ہیں۔ رب نے ماں کو عظمت کمال دی ہے، اس کی دعا پہ آئی مصیبت بھی ٹال دی ہے۔ آقا نے ماں کے پیار کی کچھ یوں مثال دی ہے، جنت اٹھا کے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ میرے ساتھیوں، قرآن نے جا بجا والدین کا ذکر کیا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24، اللہ فرماتے ہیں اف ولا تنہرہما، جب تمہارے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں تو تم نے اف بھی نہیں کرنا، بات نہ ماننا، آگے سے بولنا، ڈانٹنا مارنا تو بہت دور کی بات ہے، اف ولا اف بھی نہیں کہنا کسی کام میں۔ اور فوراً متصل دوسری آیت میں پھر حکم بھی دے دیا، طریقہ بھی بتا دیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں اکثر ساتھیوں کو بیانات میں اور خود بھی اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ یہ دعا بہت زیادہ مانگا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو ان پہ رحم فرما جو بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسری آیت کو دیکھیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اللہ اکبر، یہاں والدہ کا ذکر ہے، والدہ کی تنگیوں کا ذکر ہے، والدہ کتنی پریشانیاں، کتنی قربانیاں دیتی ہے۔ فرمایا وہ مصیبت پہ مصیبت اٹھاتی ہے تمہارے لیے، 9 مہینے پیٹ میں تمہیں پالتی ہے، اس کا اٹھنا مشکل، اس کا بیٹھنا مشکل، اس کا چلنا مشکل، اس کا کھانے میں پریشانی، اس کا دل خراب، اس کی الٹیاں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ہر طرح تمہیں آسانی دینے کے لیے وہ 9 ماہ اپنے پیٹ میں تمہیں رکھتی ہے۔ اور ہم بڑے ہو کر ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہم کیوں اس ماں کو بھول جاتے ہیں جو سردیوں کی جنوری اور دسمبر کی راتوں میں بھی جہاں منفی سردی ہوتی ہے وہاں بھی بچہ پیشاب کر جائے تو گیلی جگہ پہ خود سوتی ہے اور بچے کو خشک جگہ پہ رکھتی ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں ان والدین کو؟ میں آج سے 12-14 سال پہلے کشمیر منفی سردی اور برف تراویح پڑھانے کے لیے جاتا تو میری عادت ہے کہ میں تراویحوں کے بعد آگے کھانا کھاتا ہوں، اور کچھ حفاظ پہلے بھی کھا لیتے ہیں، اس کا ہر ایک کا مزاج ہے۔ تو میں رات 10 بجے واپس آتا تھا، 9 بجے واپس آتا تھا، اور میری والدہ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں چولہے کے پاس بیٹھی ہے کہ میرا بیٹا ابھی آئے گا کھانا دوں گی، ابھی آئے گا کھانا کھلاؤں گی، بھوکا نہ ہو۔ ہمیں والدین کی قدر جانے کے بعد آتی ہے، ہم دنیا میں اپنے والدین کی قدر کرنا سیکھیں۔ اگر والدہ کہ پاؤں تلے جنت ہے تو والد جنت کا دروازہ ہے میرے بھائی۔
ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی پڑے گی، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی نسخہ معارف الحدیث نے حضرت نے لکھا ہے کہ جن کے والدین دنیا سے گئے اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے والدین کی نافرمانی کی ہے، تو وہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی روز کم از کم صبح و شام 27 مرتبہ پڑھا کریں، تو اللہ اسے قیامت والے دن اسے والدین کے فرما برداروں میں کھڑا کرے گا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے والدین کی قدر کرنے والا بنائے، کیونکہ والدین کی نافرمانی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں والدین کی نافرمانی سے منع فرمایا، اور سختی سے قرآن مجید نے منع فرمایا، اور سورہ لقمان میں تو بہت سختی کے بعد جہاں شرک کا ذکر آیا، جہاں فرمایا کہ اللہ کا حکم اللہ کی اطاعت، وہیں فوراً ساتھ کہہ دیا والدین کا حکم، والدین کی اطاعت، والدین کا حکم سر آنکھوں پر۔ قیامت کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ بیویوں کو اہمیت دیں گے، والدہ کو اہمیت نہیں دیں گے، دوستوں کو اہمیت دیں گے، والد کو اہمیت نہیں دیں گے۔ اور کتنے واقعات سننے میں ملتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی قدر نہیں کر رہے ہوتے، اور پھر ہماری اولادیں بھی ہمارے ساتھ وہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے کرنی ویسے بھرنی، کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے والدین کی، مجھ سمیت ہم سب کو اطاعت گزار بنائے اور والدین کی فرما برداری کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔